الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ابھی جو موضوع جس پر گفتگو ہوگی وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ قربانی کرنے والا کن چیزوں سے بچے، کون سے کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے قربانی کرنے والے کو بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اس کے راوی بلکہ اس کی راویاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، 10 دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ناخون، اپنے بال کو نہ کاٹے، اپنے ناخون کو نہ کاٹے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ اور وفی لفظ، کچھ الفاظ اس طرح کے بھی ہیں، فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا حتی یضحی، اپنے بال بھی نہ کاٹے، اپنی کھال بھی نہ کاٹے۔ بعض کھالیں ہوتی ہیں، لوگ کاٹتے ہیں اس کو، پاؤں کی خاص طور پہ یا کوئی اور جگہ کی، وہ بھی نہیں کاٹے، الا یہ کہ اذیت دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کاٹنا ہے، وہ مجبوری ہے، وہ کاٹ سکتا ہے، ورنہ بال وغیرہ اور کھال وغیرہ کاٹنے سے بچتا رہے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو بھائیو پھر داڑھی بھی کاٹیں گے ہیں؟ قربانی ہے نا، نہیں کاٹیں۔ اور جب یہ 10 دن آپ صبر کر لیں تو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا، پھر کہیں گے رکھ لوں۔ نماز میں آپ کو ایک چاشنی ملے گی، آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ بھائیو ہم کیوں اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ داڑھی کو روزانہ کاٹ کاٹ کے چھیل چھیل کے پھینکتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ ہم نبی کی سنت سے نفرت کرتے ہیں، گویا کہ ہم نبی کے چہرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی مشکل ہے تو ٹھیک ہے، کوئی آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ کہتے نوکری جائے تو جائے لیکن نبی کی سنت نہ جائے، نوکری چھوڑ دی بعض لوگوں نے، لیکن میں نہیں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ آج کل کے ایمان بھی ہمارا اتنا زیادہ قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن جو لوگ مجبور نہیں ہیں، جو مجبور نہیں ہیں، وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ ان کو کوئی مدیر نہیں، وزیر نہیں، کوئی مشیر منع نہیں کرتا، پھر وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ ان کو نوکری کو بھی نہیں خطرہ، پھر کیوں کاٹتے ہیں؟ بھائیوں، 2 شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داڑھی کٹی ہوئی تھی، آپ نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ آمَرَكُمَا بِهَذَا، ویل ہو تمہارے لیے، تم کو کس نے حکم دیا کہ تم داڑھی کاٹو؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہم کو حکم دیا۔ امرنا ربنا، ہمارے رب نے، بادشاہ کو رب بولتے تھے، ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا امر ربی، میرا رب تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں داڑھی کو رکھوں۔ حدیث میں آپ فرماتے ہیں اعف اللحى ارخ اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ سارے نبیوں کی داڑھی تھی، کوئی میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، حدیث کی کتابوں سے، سب سے پہلے قرآن سے، حدیث سے، تاریخ کی کتاب سے، کوئی ایک نبی دکھا دے جس 2 داڑھی کاٹتا تھا، دکھا دے جب۔ یہ اللہ کے دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، سب میں اعلیٰ اور عرفہ نبیوں کی ذات ہے، اور عقل میں بھی یہ مکمل تھے، معاشرے میں عقل خرد کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ اور عرفہ یہ شخصیتیں تھیں۔ کسی محدث کو دکھا دیجئے، کسی فقیہ کو دکھا دیجئے، ائمہ میں سے 4 ائمہ کو دکھا دیجئے کہ کوئی داڑھی کاٹتا ہوں، کوئی بھی نہیں۔ بھائیو اللہ کے لیے اس سنت سے محبت کرو، ان دنوں میں عادت ڈالیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ پھر دل میں آپ کو توفیق دے دے، سمجھ آ جائے بات۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ناخن کاٹنا، بال وغیرہ کاٹنا صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے، اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی ہوتا تھا، ہم لوگ سبھی رک جاتے تھے، معلوم نہیں تھا، سب بھی، مطلب یہ کہ جو قربانی تو کر رہا ہے گھر کا بڑا، تو بچے بھی، عورتیں بھی، سب رک جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے،
جو آدمی قربانی کر رہا ہے گھر کا بڑا وہ تو نہیں کاٹے گا، باقی لوگ ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے غلطی سے ناخن کاٹ لیا تو کوئی حرج نہیں، استغفار کر لے اور کوئی فدیہ نہیں اس کا۔ اور اگر کسی نے کسی مجبوری میں کاٹ لیا تب بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو میں نے شروع میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ نماز سے پہلے قربانی ہوتی ہے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے، نماز کے بعد کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخری، جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز کے بعد قربانی کرے، وہ قربانی نہیں، وہ تو گوشت ہے۔ ومن لم یذبح فلیذبح، اور جس نے نماز سے پہلے نہیں کی تھی اب وہ نماز کے بعد کرے، بخاری کی مسلم کی روایت ہے۔ اور اہم بات ایک بتاتا ہوں بھائیوں، وہ یہ ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ 3 دن بول رہے ہیں، 3 دن ہیں، 4 دن ہیں۔ بھائیوں صحیح اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ قربانی اصل میں 4 دن ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، سلسلہ احادیث صحیحہ، کہ ایام التشریق یہ ذبح کے دن ہیں۔ اور ایام التشریق کتنے ہیں؟ وہ 3 دن اور یوم النحر کا دن، یوم النحر کا دن ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد 3 دن جہاں پر وہ لوگ ٹھہرتے ہیں۔ تشریق کے ایک ہی معنی کے بتایا ہے کہ وہ لوگ گوشت کو سکھاتے تھے عرب لوگ۔ مینا کے اندر ٹھہرنے کا دن کتنا ہے؟ مینا کے اندر ٹھہرنے کا دن یوم النحر، عید والے دن، اس کے بعد 3 دن ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو 2 دن تک ٹھہرتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو 2 دن کے بعد تیسرے دن بھی وہاں رہتا ہے قربانی کرتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ 3 دن ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن اور یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے نور الانوار، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ ایام التشریق کلھا ایام ذبح، ایام التشریق جتنے ہیں سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ تو اس سنت کو بھی بھائیو زندہ کرو کہ ہم چوتھے دن بھی کوئی قربانی کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے، ہمارے والد خاص طور پہ کہتے تھے میں اس دن کرنا ہے چوتھے دن، تو لوگ گزرتے کہتے یہ کیا آج کی کون سی لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ حالانکہ عرب میں اور خاص طور پہ مکہ میں چوتھے دن بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن لوگ بیچارے نہیں معلوم ان لوگوں کو، تو آپ ان کو تعلیم دیجیے اپنے فعل کے ذریعے۔ پہلے دن تو بہت ثواب ہے اور ایک قربانی کر لیجئے، یا اس نیت سے آپ اپنی قربانی کو چوتھے دن کر لیجئے تو آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک تو قربانی کرنے کا، دوسری نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ اچھے دن ہمیں بار بار نصیب فرمائے اور اس میں ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔